میں چاہوں گا کہ سن 8 ہجری کے بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت پہلو تھے، جن میں جنگ حنین بھی تھی اور بہت سے ایسے عظیم واقعات تھے اور گفتگو ہونا باقی تھی، مفتی تنویر صدیقی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خوبصورت خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور اپنی سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسقرآن.com کا میں مشکور ہوں کہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ بڑا ہی مبارک پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے عالم میں الحمدللہ حق بات کو حق طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ آپ نے جیسے فرمایا قاضی جواز صاحب دامت برکاتہم نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس قابل ہے کہ جس پر سال ہا سال گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا احاطہ، آپ کی زندگی کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ ماشاءاللہ یہ مبارک سلسلہ یکم ربیع الاول سے جو آپ نے شروع فرمایا اور 8 ہجری تک پہنچے ہیں، میں اس کے بارے میں چند معروضات اپنے الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 8 ہجری میں اللہ جل جلالہ نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتح، جس کو فتح مبین کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ یہ وہ مبارک فتح ہے، فتح مبین ہے، فتح عظیم ہے کہ نہ تاریخ میں اس کی مثال پہلے پیش کی جا سکی ہے اور نہ آئندہ یقیناً اس طرح کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب اطہار کو ایک ایسی ناممکن کامیابی عطا فرمائی 10 سال کے عرصے میں کہ جس دیار سے، جس شہر سے اور جس مسکن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حالت میں نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام کو اس مختصر سے دورانیے میں، جو 10 سال کا دورانیہ ہے، اس مختصر سے دورانیے میں حق تعالی جل شانہ نے وہ قوت عطا فرمائی اور وہ جمعیت عطا فرمائی کہ اس مختصر سے دورانیے میں وہ ایک فتح کی صورت میں الحمدللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر کے داخل ہوئے۔ چنانچہ وہ عرض کیا جا چکا ہے غالباً فتح مکہ کا واقعہ، لیکن چونکہ قبائل قریش جو اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے، اپنی قوت کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، جن میں سے 2 قبیلوں کا ذکر بڑے تواتر کے ساتھ اور وہ بیان کیا جاتا ہے، ایک قبیلہ بنی ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن۔ یہ 2 قبیلے ہیں، حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ 2 بڑے اتنے قبیلے تھے کہ گویا کہ فتح مکہ کی صورت میں ان کی ناک کٹ چکی تھی، اور یہ بات ان کی عزت اور ان کی آبرو پر آ چکی تھی۔ تو جب ان سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی کہ یہ کل کے مسلمان اور آج آ کر کے ہم پر مسلط ہو گئے، ہم پر فاتح بن کر کے داخل ہو گئے، تو انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا، تیاری شروع۔ اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، 3 منزل کے فاصلے پر طائف کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام حنین ہے، اور اس کو طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طاؤس کے مقام پر، حنین کے مقام پر انہوں نے جا کر کے جب ارادہ ظاہر کیا تیاری اس کی جنگ کرنے کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تیاری فرمائی، اور آپ 12,080 صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر کے آپ ادھر پہنچے ہیں بنو حوازن اور بنو ثقیف سے مقابلے کے لیے حنین کے مقام پر۔ یہ وہی جنگ حنین ہے جس کا نام جنگ حوازن بھی اس لیے رکھا گیا کہ حوازن قبیلے کے لوگ چونکہ اس میں شریک تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے، اور جس وقت صحابہ اکرام کا مجمع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں وہاں پہنچا ہے حنین کے مقام پر، تو مشرکین نے یہ تدبیر اختیار کر رکھی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں میں چھپ کر یہ اپنا انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جب یہ پہنچیں گے
تو ہم ان پر اچانک حملہ آور ہو جائیں گے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ حضرات صحابہ کرام پہنچے ہیں تو اچانک جب یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، دشمن کی طرف سے اچانک حملہ ہوا ہے، تو ابتدائی طور پر مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی گویا کہ مفتی صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ جنگ احد کے اندر پسپائی کا بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سامنا کرنا پڑا، بے ویسے شک ہی جنگ حنین میں ہوا؟ بے شک ایسا ہی ہوا کہ جیسے غزوہ خندق میں تھوڑی سی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ابتدا میں ذرا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، تھوڑا شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، بالکل اسی طرح جب اچانک حملہ ہوا ہے تو حضرات صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑنے لگے اور پریشان ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ذہنی طور پر کسی حملے کے لیے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، اور اچانک اس پر کوئی حملہ کر دیا جائے، کوئی وار کر دیا جائے، تو وقتی طور یہ پر لازمی پریشانی ہو نتیجہ جاتی ہے، ہے۔ وقتی طور پر یقیناً انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو نہ صرف نبی برحق تھے، نہ صرف وہ سردار تھے، بلکہ اللہ پاک نے جنگی صلاحیتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہوا، جنگی تدبیریں، اور جو آپ کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر سے نیچے اترتے ہیں، تشریف فرماتے ہیں، اور اپنی تلوار کو میان سے نکال کر لہرایا، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے لشکروں کو پکاریں۔ چنانچہ جب انہوں نے کفار کو للکارا ہے اور اپنی گرجدار آواز میں ان کو پکارا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو فتح کی صورت میں تبدیل اس طرح فرمایا کہ الحمدللہ جب جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں نے ان پر غلبہ پایا ہے اور ان پر مسلمانوں نے فتح پائی ہے، تو الحمدللہ 24,000 اونٹ 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں، اور اسی طریقے سے 6,000 سے زائد قیدی اور 4,000 اوقیہ چاندی، یہ مال غنیمت کی صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور فتح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ مکۃ المکرمہ نزدیک ہے، لہذا عمرے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے ساتھ واپسی کا جب ارادہ فرمایا تو آپ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ صبح ہونے سے پہلے عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد صبح ہونے سے پہلے آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ المنورہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور آپ خود بنفس نفیس اس جنگ حنین میں شریک ہوئے، آپ تشریف لے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تو پسپائی ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آخر میں فتح کی صورت میں ان کو یہ مبارکباد عطا فرمائی۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، تو راستے میں مقام پڑتا ہے جعرانہ، جہاں سے عمرے کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے، اور لوگ احرام باندھ کے، جس کو میقات بھی کہا جاتا ہے، احرام باندھ کر وہاں سے بھی عمرے کی ادائیگی کیا کرتے ہیں۔ تو جعرانہ کے مقام پر یہی بنو حوازن کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کے ارادے سے حنین کے مقام پر پہنچے تھے، انہی بنو حوازن، یہ بنو حوازن جو ہے، یہ جب جا کر کے طائف میں اور حوازن مقام پر جا کر کے یہ وہاں اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے تعاقب میں اور ان کے پیچھا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف بھی تشریف لے گئے، اور وہاں طائف تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 دن ان قبیلہ بنو حوازن کا، بنو ثقیف کا محاصرہ فرمایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت حضرات صحابہ کرام، چونکہ یہ ان کا گھر تھا، یہ ان کا مسکن اور ان کی آماج گاہ تھی، یہ ان کا اپنا آبائی علاقہ تھا، تو یہ لوگ کیا کیا کرتے، بنو حوازن، وہاں سے انہوں نے تیر برسانا شروع کیا، اور ان تیر برسانے کی صورت میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے۔
متعدد صحابہ اکرام زخمی ہوئے، 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، جبکہ جنگ حنین میں جو صحابہ اکرام کی شہادت کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 4 یا 6 مسلمان کل شہید ہوئے جنگ حنین میں. لیکن جب ان کا تعاقب کیا ہے اور طائف میں جا کر کے ان کا محاصرہ کیا، حضرات صحابہ اکرام کی تعداد جو شہید ہونے والوں کی ہے وہ 12 صحابہ اکرام جو طائف میں شہید ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے. خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں اب چونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا، ان بڑے بڑے سرداران قریش کو اور قبائل قریش کو اس بات کا یقینی اندازہ ہو چکا تھا کہ سوائے مصالحت کے اور سوائے مذاکرات کے ہمارے پاس کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اختیار کر سکیں. تو انہوں نے اپنا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا اور جعرانہ کے مقام پر یہ لوگ آئے ہیں اور آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے قیدیوں کو رہا فرما دیجئے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا، ہم آپ کے مرہون منت ہوں گے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان قیدیوں کو جو 6000 قیدی کافر قید ہوئے تھے اس جنگ حنین میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کو مسلمانوں میں بطور غلام کے، بحیثیت غلام کے، مال غنیمت کی صورت میں تقسیم فرما چکے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے اور بات آگے بن سکتی ہے اور ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا اور یہ رائے رکھی کہ بھائی اگر آپ حضرات جس شخص کو جو کافر قیدی بطور مال غنیمت کے مل چکا ہے، اگر وہ قیدی کو واپس کر دے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے حق میں یہ بہتر ہوگا، مناسب ہوگا. تو حضرات صحابہ اکرام تو اپنی جان نثار کرنے والے حضرات تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رائے کو قبول فرماتے ہوئے وہ کافر قیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس فرمائے اور پھر وہ قیدی ان کو قبیلہ بنو حوازن کے لوگوں کو، ان کے سرداروں کو وہ قیدی واپس کر دیے گئے. چنانچہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنا وفد بھیجا ہے مصالحت کے لیے اور مذاکرات کے لیے. www.darsequran.com